نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق جو مبادیات اور ضروری باتیں ہوتی ہیں اس کے اکثر حصے ہم نے بیان کیے، جن میں وحی کی ضرورت، وحی کی ابتدا کب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس سن میں نازل ہوئی، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، اور وحی کے طریقے کون کون سے طریقے تھے، اور مکی مدنی صورتیں کون سی کہلائی جاتی ہیں، شان نزول، سبب نزول میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ نشست کے اندر بیان کی تھیں۔ آج اس نشست کے اندر جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور یہ بھی وہی تمام چیزیں ہیں، اسی سے متعلق ہیں کہ جن کا سمجھنا قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے وہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے موقع پر جو سب سے ضروری اور اہم بات وہ یہ تھی کہ جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کی حفاظت کا بھی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کریم نازل بھی ہوتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو روایات میں جیسا کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے وحی نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اور وحی کے نزول کے دوران وہ وحی کو دہراتے، وحی کے کلمات دہراتے، اور اس بات کی کوشش کرتے کہ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام وحی کے الفاظ دہرا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی دہراتا رہوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تسلی دی اور فرمایا کہ آپ وحی کے دہرانے میں جلدی نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کا کام ہے کہ اللہ پاک وحی کے نزول کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے لیا ہے، وہی اللہ آپ کو اس وحی کو یاد بھی کروا دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نزول وحی مکمل ہو جاتی تو قدرتی طور پر اللہ پاک کا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وہ کلمات فوراً یاد ہو جاتے۔ تو ابتدائی زمانے میں تو وحی کی حفاظت کا جو موقع تھا، وحی کی حفاظت کا جو محل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وہ محفوظ سے محفوظ ترین جگہ تھی جس میں قرآن کریم کو اللہ پاک نے یاد کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو اس کی مزید حفاظت کے لیے روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تاکہ قرآن کریم کا کوئی حصہ وہ رہ نہ جائے، اور یہاں تک کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ تو وحی کی حفاظت کا ابتدائی طریقہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کروانے سے شروع ہوا، اور یہی طریقہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی شروع کیا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ مجلسیں لگا کرتی تھیں، اور جیسے کہ حفظ کی کلاسیں کہا جانا چاہیے کہ کلاس لگتی تھی باقاعدہ جس میں صحابہ بیٹھ کر وہ حفظ کیا کرتے تھے قرآن کریم کو، اور جو انصار مکہ سے مدینہ کی طرف آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مہاجر مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے انصار سے یہ فرماتے کہ اپنے ان مہاجرین جو بھائی ہیں ان کو قرآن کریم سکھاؤ اور ان کو یاد کرواؤ۔ تو یہ طریقہ ابتدائی طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو قرآن کریم کی حفاظت کا دوسرا طریقہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں یہ بھی شروع ہو گیا تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں بڑے لمبے عرصے تک، تو اور کاتب وحی کے نام سے بھی مشہور ہیں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تو میں اس وحی کو لکھنا شروع کر دیتا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ وحی کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ماتھے مبارک پر پسینے آ جایا کرتے تھے، اور وہ پسینہ وہ موتیوں کی طرح وہ ڈھلنے لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وحی لکھنے سے فارغ ہوتا تو وحی کا اتنا بوجھ ہوتا میرے اوپر کہ میرا پاؤں ایسا لگتا کہ میرا پاؤں ابھی اس بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، اتنا بوجھ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تو اگر آپ علیہ السلام کسی سواری پر ہوتے تو وہ سواری اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی۔ چنانچہ اس طریقے پر قرآن کریم کی جو کتابت کا جو دور ہے وہ شروع ہوا، اور اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس طرح وحی لکھنے کی انہوں نے ابتدا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دیگر صحابہ بھی اس عمل کے اندر شریک ہوتے گئے۔ اور ابتدا میں چونکہ اس وقت تو کاغذ کا اتنا زیادہ عام استعمال نہیں تھا جیسے کہ آج کل کے زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ ہیں، تو اس وقت جو لکھنے کے کام ہوتے تھے وہ اکثر کبھی پتوں کے اوپر لکھے جاتے تھے آیات، کبھی جو ہے وہ لکڑیوں کے اوپر لکھی جاتی تھی، اور کبھی جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات لکھ کر ان کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو ابتدا کے اندر کتابت وحی کا یہ طریقہ کار تھا، شروع میں حفظ کا طریقہ کار، پھر حفظ کے طریقے سے پھر کتابت کی طرف پھر یہ طریقہ منتقل ہوا، تاکہ اگر کسی صحابی سے کوئی چیز وہ اگر بھول رہی ہے تو اس کو لکھ لے۔ لکھنے کا طریقہ یہ زیادہ حفظ کے قریب ہے، اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ یادداشت میں باقی رہ جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کتابت وحی کے بعد پھر جمع قرآن کا ایک دور شروع ہوا کہ جتنے بھی صحابہ جنہوں نے، بعض صحابہ نے کچھ آیتیں یاد کی، بعض صحابہ نے قرآن کریم کا آدھا حصہ یاد کیا تھا، بعض صحابہ کچھ صورتیں یاد، 10 صورتیں کسی کو یاد تھی، کسی کو 20 صورتیں یاد تھیں۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پھر جب جنگ یمامہ ہوئی، اور جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس جنگ کے اندر شہید ہو گئی، اور ان میں اکثر وہ صحابہ تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ تو حفاظ صحابہ اکرام کے شہید ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آئے، اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد جب اس جنگ کے اندر شہید ہو گئی ہے، اور وہ بھی حافظ صحابہ، تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں قرآن کریم کے بہت بڑے حصے سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے جتنے نسخے جس کے پاس ہیں اور جتنے حصے قرآن کریم کے کسی نے یاد کیے ہوئے ہیں، تو ان تمام کے تمام لوگوں کے اندر یہ اعلان کروایا جائے، اور باقاعدہ ان نسخوں کو جمع کیا جائے، اور جن کو جو یاد ہے ان کو بلا کر ان کو باقاعدہ 2 گواہوں کے سامنے ان سے وہ آیات سنی جائیں، اور 2 گواہوں کے سامنے ان آیات کی تصدیق کی جائے، اور اس کے بعد پھر وہ آیات لکھی جائیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے حافظ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کہ ابتداً کاتب وحی تھے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، تو وہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور دیگر جو صحابہ حافظ مشہور تھے قرآن کریم کے حفظ جنہوں نے کر لیا تھا، تو وہ یہ صحابہ سارے جمع ہو جاتے، اور پھر وہ جو نسخے پورے شہر کے اندر پھیلے ہوئے تھے، جس کے پاس جس قسم کے اندر بھی وہ قرآن کریم کی کتابت موجود تھی، وہ یہ نسخے منگوائے جاتے، اور پھر اس کو باقاعدہ ان حافظ قرآن صحابہ کے سامنے ان کو لایا جاتا۔ وہ اس کے اندر غور و فکر کرتے کہ کہیں کسی زیر زبر کی یا کسی لفظ کی کمی بیشی، کہیں کوئی زیادتی تو نہیں ہے۔ تو قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا اسی طریقے پر پھر صحابہ سے سارے نسخے لے کر قرآن کریم کو پھر جمع کیا جانے لگا، اور پھر جمع کرنے کے بعد پھر یہ جو صورتوں کی جو ایک ترتیب ہے، اور قرآن کریم کو ایک باقاعدہ سپاروں کی ترتیب میں جو آج کل جیسے ہمارے سامنے قرآن کریم سپاروں کی شکل میں موجود ہے، اس شکل کے اندر ہمارے سامنے جو قرآن کریم اب موجود ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ اتنی بڑی محنت ہوئی ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگیاں اس کے پیچھے کھپا دی، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک ایک آیت کے لیے صحابہ جو ہے وہ لمبے سے لمبا سفر کر کے وہ تشریف لاتے، اور پھر باقاعدہ ان کی انکوائری کی جاتی کہ آیا یہ آیت جو یہ ہمیں سنا رہے ہیں، آیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے باقاعدہ سنی بھی ہے یا نہیں سنی، تو پھر اس کے بعد پھر ان آیت کو لکھا جاتا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ناشر قرآن کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے لیے باقاعدہ کوشش شروع کر دی گئی، اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام دور دراز کے ممالک تک پھیل چکا تھا، اور اسلام کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہو چکا تھا، تو جب اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا تو صحابہ بھی ظاہر سی بات ہے ان علاقوں تک جا رہے تھے، تو جن جن علاقوں تک صحابہ جاتے گئے وہاں ان علاقوں میں موجود نئے صحابہ یا نئے مسلمان جو اس وقت اسلام لا رہے تھے، نئے لوگ، ان کو اسلام کی اور قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کریم جن صحابہ نے سیکھا ہوا تھا وہ مختلف قراتوں کے اندر سیکھا ہوا تھا، اور ساری ہی قراتیں ٹھیک تھیں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر صحابی یا ہر وہ مسلمان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو دور دراز علاقوں میں قرآن کریم سکھانے کے لیے بھیجا ہوا تھا، جب وہ وہاں پر اپنی سیکھی ہوئی قرات کے مطابق قرآن کریم سکھاتے اور پھر دوسرے مسلمان دوسرے علاقے میں دیکھتے تو وہاں کوئی دوسرا مسلمان بھائی دوسری قرات کے اندر قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا، تو ایک جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ قراتیں مختلف ہیں، مختلف قراتوں کے اندر ہر صحابی قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابی دوسرے صحابی سے یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھگڑا کرنے لگے کہ میری قرات درست ہے، آپ کی قرات وہ درست نہیں ہے، آپ کی قرات آپ علیہ السلام سے منقول ہے، میری قرات منقول نہیں ہے۔ تو اس جھگڑے کے اندیشے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک نسخہ جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھا، ایک ہی نسخہ پورے اس وقت موجود تھا کرۂ ارض پر، تو اس نسخے کی باقاعدہ کئی نقلیں بنوائیں، اور پھر ان نقول کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 قراتوں کے اندر، جو 7 قراتیں مشہور ہیں، ان 7 قراتوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شائع کروایا، اور پھر یہ اعلان کروا دیا کہ یہ 7 کی 7 قراتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، لہٰذا اگر کوئی بھی شخص ان 7 قراتوں میں سے کسی ایک قرات کے مطابق بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن کریم ہی کی تلاوت کرے گا، لہٰذا ایک مسلمان اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے کسی ایک قرات کے مطابق تو دوسرے مسلمان کو وہ دوسرے قرات کے مطابق تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کو برا نہ سمجھے یا اس کو خلاف شریعت نہ سمجھے۔ تو یہ سارا عمل قرآن کریم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حفاظت قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر تکمیل کو پہنچا، اور آج وہی 7 قراتیں ہم تک بھی پہنچی ہیں، اور یہ ان 7 قراتوں کی حفاظت باقاعدہ طور پر کی گئی، اور ان کے باقاعدہ قراء اکرام جو ہے ان کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ سکھایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ حفاظت قرآن کا یہ سارا پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ایک اور چیز جو قرآن کریم کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو بات مشہور ہے کہ 1 منزل 2 منزل، قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، یہ 7 منزلیں کیا ہیں؟ تو اس زمانے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے روزمرہ کی تلاوت کا ایک حصہ متعین کیا ہوا تھا کہ ہم نے روزانہ اتنی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تو وہ ایک حصہ جو قرآن کریم کا وہ روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے اس کو منزل یا حزب کا نام دیا گیا، منزلیں یا احزاب کا نام دیا گیا کہ قرآن کریم کا یہ حصہ ایک دن میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو وہ اس طریقے پر آج ہم تک وہ 7 منزلوں کے عنوان سے یہ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حصے جا بجا حصے ہیں، 1 منزل پھر 1 منزل کے بعد پھر اچھا خاصا حصہ قرآن کریم کے، اس کے بعد دوسری منزل پھر دوسری سے، اس طریقے پر 7ویں منزل تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے اور قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے۔ اور منزلوں کے بعد ایک اور جو آپ دیکھتے ہوں گے قرآن کریم کے اندر رکوع کا جو ہے وہ عنوان اور رکوع کا جو نشان ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر۔ وہ رکوع کا بھی پہلے زمانے میں تو یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ رکوع یہ بعد کے زمانے میں، یعنی صحابہ کے زمانے کے اندر یہ رکوع کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ صحابہ کے بعد یہ جو سلف صالحین جو گزرے ہیں انہوں نے یہ سلسلہ صرف اس وجہ سے یہ نشان لگا دیے کہ رکوع ایک رکوع سے لے کر دوسرے رکوع تک تقریباً ایک جو بات ہوتی ہے یا ایک موضوع جو ہوتا ہے اس کی ساری باتیں ایک رکوع کے اندر چونکہ بیان کر دی جاتی تھیں، تو آگے اگلے رکوع سے نیا موضوع اور نئی بات شروع ہو جاتی تھی، تو ان بزرگوں نے یہ کیا کہ ایک موضوع سے متعلق جو باتیں تھیں ان کو ایک رکوع کے اندر جمع کر دیا، اب اگلی آیت سے جب اگلا موضوع شروع ہو گیا تو وہاں سے دوسرے رکوع کو ابتدا کر دی، تو یہ رکوع کا پس منظر یہ ہے۔ اور جو
اجزاء یا جس کو سپارے کہا جاتا ہے کہ 30 سپاروں کے اوپر ہمارے قرآن کریم مشتمل ہے، اس میں بھی یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم بھی بعد کے زمانوں کے اندر ہوئی، اور یہ آسانی کے لیے امت کے لیے ایک تقسیم رکھی گئی تاکہ امت کو پڑھنے میں اس میں آسانی ہو، اور امت ایک حصہ یعنی متعین کرے روزانہ کے اعتبار سے کہ آج میں نے 1 سپارہ پڑھنا ہے، آج میں نے 2 سپارے پڑھنے ہیں یا 3 سپارے پڑھنے ہیں، تو اس طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور غلط فہمی کا بھی میں ازالہ کرتا جاؤں کہ چونکہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر شروع کریں گے، آپ حضرات سنیں گے اس کو، تو قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے اب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر عربی پڑھ لے، عربی زبان اس کو آ گئی، تو اب وہ شخص قرآن کریم کی تفسیر بھی کر سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر انگلش زبان سیکھ لے تو انگلش زبان سیکھنے کی وجہ سے ایسا کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ اب تمہیں انگلش کی زبان آتی ہے تو اب تم ڈاکٹری کی جتنی زبانیں ہیں تم وہ ڈاکٹری کی جتنی کتابیں تم وہ پڑھ لو گے تو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ تو جیسا وہاں پر معاملہ نہیں ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ہے کہ کوئی شخص اگر عربی زبان جانتا ہو تو اس کے عربی زبان جاننے کی وجہ سے وہ شخص مفسر قرآن نہیں بن جائے گا۔ اب وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مجھے عربی آتی ہے اس لیے میں تفسیر قرآن کر سکتا ہوں۔ صحابہ جو عربی دان تھے، جو سب سے زیادہ عربی کو جاننے والے تھے، اور ان صحابہ کا یہ عمل تھا کہ ایک صحابی ایک سورت کو سیکھنے میں 10 سال گزار دیتا۔ تو جن صحابہ کی اپنی زبان عربی تھی اور جو اپنی زبان کے اندر کھڑے ہزاروں اشعار کہہ دیا کرتے تھے، ان کے لیے قرآن سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے قرآن سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، اور کسی بھی معاملے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے۔ تو صحابہ کا جب یہ معمول تھا تو صحابہ کے بعد آج ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں عربی پڑھ لینے کی وجہ سے میں قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہوں، تو اس کو یوں ہی کہا جائے گا کہ اس کی نادانی سمجھی جائے گی، اس کی بے وقوفی سمجھی جائے گی، اس کو قرآن کریم کا مفسر کبھی بھی نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کی تفسیر کے لیے باقاعدہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے کہ جو علم کلام، علم بیان، علم بدیع اور صرف و نحو، علم العقائد، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم اصول فقہ، علم فقہ، ان تمام علوم کے اوپر جس کو مکمل رسائی حاصل ہو اور جس کو مکمل اثر و رسوخ حاصل ہو، ان تمام علوم کے اوپر دسترس حاصل ہو، وہی شخص جو ہے وہ تفسیر کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ صرف عربی زبان سیکھنے کی بعد وہ قرآن کریم کا مفسر بن جائے۔ لہٰذا اور ایک اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ پاک تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، تو یہ تو قرآن کے خلاف بات ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر اگر غور کیا جائے تو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے للذکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کے اندر واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جن کے اندر جنت جہنم کو بیان کیا گیا ہے، جن کے اندر جزا و سزا کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کے اندر احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یعنی قرآن کریم کا وہ حصہ آسان کر دیا کہ جس کے اندر للذکر نصیحت کی باتیں ہیں، جس کے اندر واقعات سے نصیحت لینے کا ذکر ہے، اور جہاں کہیں احکامات کی باتیں ہیں تو وہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کے لیے مکمل قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو علوم ضروری ہیں ان کا حاصل کرنا اور ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس بات کے اندر فرق کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا مفسر ہر شخص نہیں بن سکتا، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ان علوم کے اوپر رسائی حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم قرآن کریم کی تفسیر سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ آپ بھی انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ آپ ہمارے اس چینل پر دیکھتے رہیں اور کوشش کریں کہ کوئی ایسا درس آپ سے رہ نہ جائے تاکہ قرآن کریم کی مکمل ترجمہ اور تفسیر ہم اور آپ سیکھ سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔